وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور الذي احلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب۔ اوپر والے سبق کی اختتام میں آپ نے پڑھا اللہ نے جنتیوں کا ذکر کیا کہ اللہ انہیں زیورات پہنائیں گے جو لباس ریشم کا حرام ہے دنیا میں، اللہ جنت کے اندر وہ لباس انہیں پہنائے گا۔ تو جب یہ نعمتیں اللہ ان کو عطا کریں گے اور اسی طرح کفار کو سزا دیں گے، تو اس کے بعد جو ایمان والوں کی حالت اور کفار کی حالت ہوگی وہ اللہ نے آج کے سبق میں ذکر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان والے جب جنت میں جائیں گے نا تو وہ کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، اس اللہ کا بہت شکر ہے جس نے ہم سے غم کو دور کیا۔ غم ہوتا ہے کوئی چیز ہاتھ سے چھن جائے، اس کو کہتے ہیں غم، اس کا ہاتھ سے چھن جانا اس پر غم ہوتا ہے، اور جس چیز کے بارے میں ہو کہ یہ چھن نہ جائے اس کو کہتے ہیں خوف۔ ٹھیک ہے، تو جنت کے اندر یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے دور کر دیں گے۔ نہ تو ان کو کسی چیز کا غم ہوگا کہ کاش ہم یہ کر لیتے تو ہمیں جنت مل جاتی، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے وہ کام کیے، اللہ نے ان کو جنت دی تو چھینی نہیں گئی۔ اور اس کے بعد اب ایسا نہیں ہے کہ یہ ان سے چھین لی جائے گی، ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ جس طرح انسان کے پاس کوئی نعمت آتی ہے تو انسان خوف میں آ جاتا ہے کہ کہیں یہ مجھ سے چھین نہ جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ الذی احلنا دار المقامہ، اللہ ان کو ایسے گھر میں اتاریں گے جو ہمیشگی کا ہے، من فضلہ، یہ بڑی اہم بات ہے، اللہ کے فضل سے، یعنی جنت کے اندر جانا یہ خالصتاً اللہ کا فضل ہے۔ اللہ نے جو نعمتیں ہمیں اس دنیا کے اندر دی ہیں نا، ہم جو ٹوٹی پھوٹی عبادات کرتے ہیں نا، وہ عبادات بھی ان نعمتوں کے لیے کافی نہیں ہے جو اللہ نے ہمیں یہاں پر دی ہیں۔ نہیں یقین تو آپ اس شخص کے پاس جائیں جس کے جسم کا کوئی ایک حصہ خراب ہے اور اس سے پوچھیں اس کی زندگی کیسی گزر رہی ہے، اس کی زندگی، جس کو اللہ نے معذور کیا ہے یا جس کسی بھی قسم کا کوئی فالٹ ہے، تو آپ اس سے پوچھیں کہ اس کی زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ اور پھر جس کو اللہ نے کسی بیماری میں مبتلا کر دیا ہے اس کے اوپر بھی اللہ کا فضل ہے، یہ نہیں کہ اس پر نہیں فضل، اس سے نیچے والے بھی کوئی نہ کوئی ہوگا، وہ اس سے نیچے والے کی حالت دیکھے کہ وہ زندگی کیسے گزار رہے ہیں۔ تو یہ شریعت کہتی ہے کہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، پھر آپ کو قدر ہوگی کہ اللہ نے آپ کو کتنا کچھ دیا ہے۔ تو یہ آزمائشیں ہوتی ہیں، اللہ انسان کے اوپر دنیا میں آزمائشیں اس میں مبتلا کرتا ہے کہ انسان جو ہے اس پر صبر کرے، اور اللہ اس کے درجات کو پھر بلند کرتے ہیں جو وہ درجے نیکیوں سے حاصل نہیں کر پاتا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے نا، جتنی ہم عبادت کرتے ہیں وہ اس کے لیے کافی نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد جنت کا مل جانا یہ اللہ کا خاص فضل ہے اس انسان پر جس کو اللہ جنت عطا کر دے، وگرنہ نیکیوں کے ساتھ انسان جنت میں نہیں جائے گا جب تک اللہ کا فضل نہ ہو۔ اور اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں جا سکتا۔ تو اس لیے یہ بات ہے کہ اللہ کے فضل کے ساتھ ہم ایسی جنت میں چلے گئے ہیں کہ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، نہ کوئی تھکاوٹ ہے، نہ وہاں پر کوئی تنگی ہے، نہ کوئی تکلیف ہے۔ والذین کفروا لہم نار جہنم لا یقضی علیہم فیموتوا، اور اسی طرح دوسرے نمبر پر جو کفار ہیں اللہ ان کی حالت کو بیان کر رہے ہیں کہ ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، لا یقضی علیہم، اور ان کے معاملے کو وہاں پورا نہیں کیا جائے گا، یعنی فرشتے ایک مینڈا لے کر آئیں گے اور جنت والوں سے کہیں گے اے جنت والو، وہ اپنی گردنیں اٹھائیں گے، اس مینڈے کو جانتے ہو؟ ہاں جانتے، یہ موت ہے۔ جہنمیوں آپ بھی دیکھو، اس کو جانتے ہو؟ ہاں جانتے، یہ کیا ہے؟ یہ موت ہے۔ اس کو وہاں ذبح کر دیا جائے گا، اب اس کے بعد موت ختم۔ فرشتے کہیں گے جہنمیوں تم نے بھی اب ہمیشہ رہنا ہے، جنتیوں تم نے بھی اب جنت میں ہمیشہ رہنا ہے۔ تو یہ ہے لا یقضی علیہم، ان کے معاملے کو اب
पूरा नहीं किया जाएगा, फयमूतू कि वो मौत आ जाए उनको, वला युखफ़फ़ु अन्हुम मिन अज़ाबिहा और ना ही उनसे अजाब की तखफीफ की जाएगी, कज़ालिका नजज़ी कुल्ला कफूर, अल्लाह इसी तरह हर कुफर करने वाले को बदला देंगे। वहुम यस्तरिखून फ़ीहा, वो उसमें चिल्लाएंगे, रब्बना अखरिजना नामल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नामल, अल्लाह एक मौका हमें दे दे, हम बहुत अच्छे आमाल करेंगे। अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फ़ीहि मन तज़क्करा, क्या मैंने तुम्हें इतनी उम्र नहीं दी थी कि अगर तुम नसीहत हासिल करना चाहते तो नसीहत हासिल कर पाते। यानी इंसान जब शऊर की उम्र में जाता है तो वो लोगों से मशवरे करता है कि मैंने अपने फ्यूचर को कैसे सेट करना है, मुस्तकबिल की प्लानिंग क्या करनी है, किस जमात में किस प्रोग्राम में मुझे हिस्सा लेना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे FSC करनी चाहिए, मुझे कंप्यूटर में हिस्सा लेना चाहिए, मुझे कौन सा डिप्लोमा करना चाहिए जिससे मेरा फ्यूचर अच्छा हो जाए। करते हैं ना मशवरे लोग जब बच्चा मैट्रिक से ऊपर जाता है, और वही उम्र होती है ना शऊर की और बुलूगत की, उसके बाद इंसान बालिग होता है तकरीबन। तो बात करने का मकसद ये है कि जब इंसान दुनियावी मामलात में इतनी लोगों से मशवरे करता है तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि क्या तुम दीन के मामले में किसी से मशवरा नहीं कर सकते थे, किसी से पूछ नहीं सकते थे? क्या मैंने तुम्हें इतनी उम्र नहीं दी? अल्लाह ने बचपन में तो पकड़ना ही नहीं ना, अल्लाह वहां जाकर पकड़ते जहां शऊर आ जाए इंसान, उससे पहले तो वैसे मरफूल कलीमा बच्चा, अल्लाह पूछते ही नहीं है। तो जहां शऊर आता है, जहां बच्चा पूछना शुरू करता है, जहां वो सोचना शुरू करता है अपने बारे में, अल्लाह भी वहां से उसको पकड़ते हैं। अल्लाह फरमा रहे क्या मैंने तुम्हें इतनी उम्र नहीं दी थी कि तुम मुझसे नसीहत हासिल कर पाते? वजाकुमुन नज़ीर, और तुम्हारे पास डराने वाले अंबिया तो नहीं, चलो उलमा आए जुम्मा पढ़ते थे, इसी तरह दरसो दुरूस होते थे, आप फेसबुक चला रहे हैं, आपके पास हर 2 मिनट बाद किसी न किसी की उलमा की आलमों में से किसी की बात आ रही है, आपको कोई नसीहत करने वाला नहीं मिला। लेकिन आगे अल्लाह फरमाएंगे फज़ूकू फमा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर, अब अज़ाब को चखो, आज के दिन जालिमों के लिए कोई मददगार नहीं है।